سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 19۔ سلاطین دنیا کو دعوتی خطوط۔ اس صلح کی وجہ سے راستہ معمون ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ چنانچہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں انتقال کر گیا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل نامی بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، چنانچہ فوراً اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر اس کی تمام رعیت برہم ہو گئی اور اس کو یہ قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لانے سے رک گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ خسرو پرویز کجکلاہ ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ اس بدبخت نے نام مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے۔ سید الرسل کی دعا کیسے خالی جاتی؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان مصر و اسکندریہ یعنی مقوقس کی طرف بھیجا۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ کی صداقت ڈال دی، چنانچہ حضرت حاتب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند تحفے بھیجے، جن میں ایک کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار 20 جوڑے بھی ہدیے میں تھے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہان عمان جعفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حقہ کا یقین ہو گیا تھا، اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور اسی وقت سے رعیت سے مال زکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمر بن عاص کے سپرد کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص کا اسلام۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ہر معرکے میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ اکثر غزوات میں اور بالخصوص احد میں محض انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود بخود مکہ سے مسلمان ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ راستے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی قصد سے جا رہے ہیں۔ دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ سن 7 ہجری، غزوہ خیبر، فتح فدق و عمرہ قضا۔ یہود مدینہ میں سے بنو نذیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا۔ یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ محرم یا جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 400 پیادے اور 200 سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ قتل و قتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو ہاتھ سے تنہا اکھاڑ دیا، حالانکہ 70 آدمی ہلانے سے عاجز تھے، اور بعض روایات میں ہیں کہ اس دروازے کو آپ نے بجائے ڈھال کے استعمال کیا۔ فتح فدق۔ خیبر فتح ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود فدق کی طرف ایک رسالہ بھیجا، انہوں نے صلح کر لی۔ عمرہ قضا۔ صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوڑ دیا گیا تھا اور کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں گے، اس سال حسب وعدہ آپ مع تمام رفقا کے پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدے کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ ادا فرما کر واپس تشریف لائے۔ سن 8 ہجری، سریہ موتا و فتح مکہ معظمہ۔ سریہ موتا۔ موتا ملک شام میں شہر بلقاء کے مضافات میں بیت المقدس سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔
یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کا باعث یہ تھا کہ عمر بن شرجیل نے، جو شاہ روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے نصف میں 3000 صحابہ کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ جب لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی۔ وہ 1.5 لاکھ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ چند روز جنگ ہونے کے بعد خدا تعالیٰ نے 1.5 لاکھ کفار پر 3000 مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈال دیا کہ پسپا ہونے کے سوا ان کو کوئی صورت نجات نہ ملی۔